جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو مولوی عاصم بہاری صاحب کا یوم وفات ہے، اور دوسرے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا بھی۔ حیرانی مجھے تب ہوتی ہے کہ عاصم بہاری صاحب اگر 1889 میں ان کی پیدائش ہے تو امبیڈکر صاحب کی 91۔ 1953 میں آپ کی عاصم بہاری صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو 56 میں ہمارے بابا صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں نے بالکل ایک زمانہ دیکھا، ایک زمانہ جیا ہے، اور کارنامے دونوں کے بہت بڑے ہیں، بہت اہم ہیں۔ عاصم بہاری صاحب کے بارے میں صرف ایک بات جو حیران کر دیتی ہے، وہ 1937 کی انٹرم گورنمنٹ میں ایک ہجوم آپ کے ساتھ تھا، اور آپ کے ساتھ جیتی ہوئی بہت ساری سیٹیں تھیں۔ جب گورنمنٹ فارمیشن تھا، ہو رہا تھا، اس وقت آپ کے پاس ایک لوگوں کا بہت بڑا ساتھ تھا، اور جو دوسرے لوگ تھے جو اجلاف اور اشراف کر رہے تھے، انہیں خطرہ محسوس ہوا تھا اس وقت، اور بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ کافی پہلے سے گاندھی جی لگے ہوئے تھے کہ مومن کانفرنس کو کانگریس میں ملا لیا جائے، اور مولانا آزاد نے بھی یہ کوشش کی تھی، لیکن عاصم بہاری صاحب اس پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ جو اچھا، اور اس میں آپ کے ساتھ محنت کش طبقہ پوری طرح ساتھ تھا، چاہے وہ کلکتہ کا تانتی سماج ہو، چاہے بہار اور اتر پردیش کا بنکر سماج ہو، یہ سب آپ کے ساتھ تھے۔ بنگال سے چلے آپ پنجاب تک گئے، اور سیلون، سری لنکا اور برما تک آپ نے مومن کانفرنس کو پھیلا دیا تھا۔ یہ تھا توسیع تھی مومن کانفرنس کی، جو آج تک کسی پارٹی کی، سیاسی جماعت کی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اتنا پھیلاؤ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو ایک بڑی جماعت لوگوں کی، ووٹ دینے والوں کی، اس وقت سسٹم تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ تھی، اور بابا صاحب کا جو کارنامہ ہے وہ بعد کے لیے اتنا مفید ہوا کیونکہ انہوں نے تعلیم بہت زبردست حاصل کی تھی، اور انہوں نے آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں وہ حق ہمیں ہم سب کو دیا ہے، اس لیے ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں۔ اور عاصم بہاری صاحب نے جو ایک سیاسی میدان دیا، سیاسی سوچ، سیاسی فکر، ہم اسے بھول چکے ہیں، جسے ہمیں ریوائیو کرنا ہے، تازہ کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اویسی صاحب ہیں وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، اور ان کے ہاسپٹل کے اندر چھت پر 4 ہیلی پیڈ ہیں، اور وہ پیشنٹ کو، مان لیجیے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ وہیں سے، بھیڑ والی جگہ وہیں سے ایئر لفٹ کر لیتے ہیں اسے، اور پھٹافٹ اسے طبی امداد دی جاتی ہے، جان بچتی ہے۔ تو یہ ہاسپٹل اگر حیدرآباد میں چل رہا ہے تو ہمارے پاس ایکڑ ایکڑ زمینیں ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اب زمینیں میں کیا کہوں کہ کہاں ہیں، 2 گھنٹے کے استعمال کے لیے مساجد ہیں، 22 گھنٹے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور ایکڑ ایکڑ زمینوں کا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے جو 2 ہاتھ کام کرنے والے ہیں، 2 پیر ہیں، ایک اچھا توانا جسم ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہم صرف اپنے جسم کی بربادی کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کام نہیں لے رہے ہیں۔ دماغ اپنے آپ وہ تو معاف ہو جائے گا۔ عقل کیسے کام کرے گی جب ہم کچھ سوچیں گے نہیں، کچھ کریں گے نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملا ہوا نہیں ہے۔ تن من دھن، دھن ہے، جو خرابی وہ تن اور من میں ہے۔ اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ گھر سے 7 بجے بچوں کو نکال کر لانا، اب ہم تو گھر کے اندر نہیں جائیں گے نا، ماں اور باپ اسے تیار کر کے باہر بھیجیں گے، تو ان کا تن اور من وہاں پر لگے گا۔ اور دھن کی کمی نہیں ہے، وہ سوکھی روٹی کھانے کے بجائے بریانی کھا رہے ہیں،
اس میں کمی نہیں آتی ہے. یہ بالکل آج کی میں بات بتا رہی ہوں. اور ایسے حالات میں بھی دنگا زدہ حالات میں 500 بچوں کا اسکول 2 سال کے اندر کھڑا ہو چکا ہے. اور ابھی تازہ یہ ہے کہ سردیاں شروع ہوئی ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ گرم کپڑوں کا انتظام کر دیا گیا ہے. 6.5 لاکھ درس لگائے اس لیے کہ ان کو ڈسپلن سکھایا جائے کہ اور یہ بھی بتایا جائے بہت ضروری ہے کہ یونیفارم کیا ہوتا ہے, ٹائم سے 1 منٹ پہلے اسکول میں داخل ہونا کیا ہوتا ہے, اٹینڈنس کیا ہوتی ہے. شادی میں 1 ہفتے کو ماں لے جاتی ہے اور 10 دن کے لیے بچوں کو ایبسنٹ کرا دیتی ہے. یہ ہماری مینٹالٹی ہے. یہ ان لوگوں کی مینٹالٹی کا میں ذکر کر رہی ہوں جس کا پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے اقرا بنا کے بھیج دیا. ہم کیوں شکایت کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ منشور ہے نا قرآن. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف اسے پڑھ لینا ہے, سمجھ لینا ہے, اور اپنے ارد گرد جو باتیں سروج بھائی نے کہی ہیں ہر فرق سچ ہیں, ان پہ غور کرنا ہے. ترقی, اوپر جانا, یہ سب کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. آنکھیں کھولنا ہے, دماغ کھولنا ہے. ایک کام ہمارا صدائے انصاری کر رہا, اسرار بھائی جڑے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, میں پسماندہ کہنے کے فیور میں بالکل نہیں ہوں, کیونکہ میری اسٹڈی کچھ اور ہے. کیونکہ ہم نے جیسے راجیو گاندھی کو راہل گاندھی کو پپو کہہ دیا گیا نا, اور اسے پپو ثابت کیا گیا, ویسے ہم کو اور دوسرے سماج کو یہ دلت, پچھڑا, یہ کہہ کے احساس کمتری ہم پہ تھوپا گیا ہے. ہم ہی تو تھے نا 1937 میں اتنی بڑی جماعت, ہم ہی تو تھے. عاصم بہاری کے جو تایا تھے وہ 1857 میں وہ دلی کالج میں تھے, جو مدرسہ غازی الدین حیدر تھا, وہاں پڑھنے گئے تھے. اور اسی دم جب یہ انگریزوں سے سامنا ہوا تو وہ سیدھے سامنے توپوں کے سامنے آنے والے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن جب ان کے دادا, ان کے تایا گھر لوٹے تو گھر بالکل بے حال ہو چکا تھا, اور وہاں کھانے پینے کو نہیں تھا, ان کی دکانیں لوٹ لی گئی تھی, سب کچھ ہوا تھا. تو وہاں بڑے خاندان کو تعلیم نہیں دی جا سکی. ان پڑھ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ سامنے سے لڑے, جن کے خاندان جانے کیسے تباہ ہو گئے, وہ اپنے پیٹ بھرنے کو کچھ ہے نہیں تو تعلیم کہاں سے دیں گے. اس لیے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہوئے ہیں. جو سامنے سے لڑے ہیں, جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے تھے, ان پر یہ نہیں گزری ہے. تو اس لیے ہمیں کچھ چھوٹی, صدائے انصاری کی ایک یہ مانگ ہے کہ ہم نے جو بچے, جو لوگ جو بھی کارنامہ کر رہے ہیں, وہ اپنا تھوڑا سا بایو ڈاٹا ان کو دیں, تاکہ وہ اسے شائع بھی کرتے ہیں, وہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو سکے کہ جتنا آپ ہمیں دلت, پچھڑا, بیکورڈ کہتے ہیں, ہم اس میں کہاں ہیں یا ہیں ہی نہیں. تو اس کے لیے ایک ڈیٹا ضروری ہے جس کی وجہ سے مطلب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. بس یہ بہت ساری باتیں ہیں, انہی باتوں پہ میں تمام کرتی ہوں, اور ان سب کو ہم خراج پیش کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پر چلیں, کچھ کر دکھائیں, جاگتے رہیں.